آجا دوویں وٹوں دے راہ مار لئیے تے گل سن کے مدینے نے جواب دیتا کنج چھڑ میں ایسی بہار دیواں تو تے عرش ملے خدائی ساری کملی والے دے روزے تو وار دیواں تو تے عرش ملے خدائی ساری کملی والے دے روزے تو وار دیواں کیونکہ کیڈا سونا ماہی عمر ستی بھائی ویلکم ہو گیا آپ کو، خوش آمدید آپ کو سٹریم پر ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ حافظ مجید بھائی آپ کو بھی خوش آمدید، اور تمام بھائی جو بھی سٹریم پر آ رہے ہیں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور یہ ماہیہ سنیے گا، مدنی ماہیہ بڑا ہی خوبصورت۔ شاہد عوان بھائی ویلکم، خوش آمدید آپ کو بھی۔ جو بھائی جوائن کر رہے ہیں، عبدالرحمان بھائی شکریہ، جزاک اللہ، ویلکم ہو گیا جی آپ سب کو۔ سٹریم کو لائک ضرور کریں، اور یہ مدنی ماہیہ سنیے گا کہ کیوں مدینے نے کہا کہ کملی والے دے روزے تو وار دیواں۔ ہاں کیڈا سونا ماہی کیڈا سونا ماہی کیڈا سونا ماہی ماہی کیڈا سونا ماہی ہو نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی نالے ساڈے دکھ ونڈدا نالے عرشاں دا راہی کوئی مڈھی بے کماداں دے کوئی مڈھی وے کماداں دی کماداں دی کوئی مڈھی وے کماداں دی او نالے ساڈا ماہی لگدا نالے عرشاں دا راہی۔ عبدالرحمان بھائی اوکے میں جا رہا ہوں، یہ میں اصل میں یہ ماہیہ آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ہاں کوئی مڈھی بے کماداں دے ہو نالے ساڈا ماہی لگدا نالے جا فریاداں دے نالے جا فریاداں دی۔ فریاداں دی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، تو اس سے ریلیٹڈ ہے یہ ماہیہ کہ نالے ساڈا ماہی لگدا نالے جا فریاداں دے نالے جا فریاداں دے۔ اور ایک بڑا ہی اعلیٰ شعر، ہاں کوئی چاندی دے کپ توڑے کوئی چاندی دے کپ توڑے ہو جدے پیچھے جگ سٹیا شالا ڈھولنا سٹ چھوڑے جی۔ ہی ڈیزرو مور ویوز، یس آئی ایم ڈیزرو تو کرتا ہوں، بٹ اللہ پاک عزت بنائی رکھے۔ یا اللہ پاک نے جتنی بھی دی ہے اللہ پاک کا شکر ہے۔
تو بس اللہ کا شکر ہے جتنی بھی عزت ملی ہے. باقی جب اللہ پاک نے چاہا تو ویوز بھی بڑھیں گے, عزت بھی بڑھے گی اور نام بھی بڑھے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, تو جتنا ہے اس میں خوش ہیں الحمدللہ, اور کئی لوگوں سے بہتر ہیں. تو یہ ہے. باقی الحمدللہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فیم کے لالچ کے, الحمدللہ پیور حضور کی شناخت کرتے ہیں, بغیر کسی ڈیمانڈ کے. اور اللہ پاک ہمارے ذوق کو سلامت رکھے. کلام پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, یا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ شوق ہے. اللہ پاک نے بچپن سے یہ شوق دیا ہے. وہ ایک استاد جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ بچپن میں پہلے دن سے محمد لیا تھا نام, بچپن میں پہلے دن سے محمد لیا تھا نام, اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے. تو بس یہ چیز ہے, شوق ہے. اللہ پاک شوق کو سلامت رکھے. تو باقی دنیا فیم ویوز وغیرہ تو آتے جاتے رہیں گے جب منظوری ہوگی. تو یہ چیز ہے, ذوق سلامت رکھے. جب تک ذوق ہے نا جی, یہ ساری چیزیں ہیں. سننے والوں کا بھی ذوق سلامت رکھے اور سنانے والوں کا بھی. تو جی اچھا, آپ کا نام کوماستہ نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ, تو میں آپ کو کیا کیا کر بلاؤں؟ آپ کا اصل نام مجھے وہ بتائیں تاکہ مجھے آپ کو بلانے میں آسانی ہو. آپ پہلے بھی میری اسٹریم پر آتے ہیں, تو جو ہے وہ آپ کا نام ذرا کومیستہ یا اس طرح کا نام ہے. آپ مجھے نام بتائیں تاکہ آپ جب بھی آئیں گے میں پھر آپ کو اس نام سے بلایا کروں گا میری اسٹریم پہ. تو یہ چیز ہے. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف پنجابی کلام میں نے پڑھنے ہیں. تو جو میرے ذہن میں کلام آئیں گے پنجابی, تو آج ہم نے صرف پنجابی کلام پڑھنے ہیں. تو سب سے پہلا کلام جو میرے استاد جی پڑھا کرتے تھے, اور مجھے میرا خود کا بڑا فیوریٹ کلام ہے, اور اس میں انشاءاللہ کچھ پنجابی ربائیاں صوفی ہمارے بزرگ جی فراز بھائی شکریہ جی. آج کا یہ کلام جو ہے وہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. استاد جی پڑھا کرتے تھے, اور اس میں کچھ پنجابی رباعیات بھی جو ہیں وہ صوفی بزرگوں کی وہ شامل کروں گا. اللہ تعالیٰ عزتیں برقرار رکھے اور کامیابی عطا فرمائے. جی شاہد بھائی, اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے, آپ کے گھر والوں کو بھی, دلی تمام جائز نیک حاجات سب کی پوری ہوں. تو پنجابی کلام ہے. رسنا ساول یار, یار رسنا ساول یار, مدتاں بیت گئیاں. یہ کلاسیکل کلام ہوتا ہے پنجابی, تو اس میں خرج اور اس میں سور یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. تو ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی سیکھ رہے ہیں. تو جیسے میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے, تو ویسے ہم پڑھ تو نہیں سکتے, لیکن وہ لہر انشاءاللہ آپ کو ضرور اس میں نظر آئے گی. اگر آپ نے اوریجنل سننا ہو نا, یہ رسنا سامل یار, اور مزہ لینا ہو, تو خالد حسنین خالد لکھ کر آگے رسنا سامل یار لکھیے گا, مزہ آ جائے گا آپ کو. مدتاں بیت گئیاں, رسنا 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 ساول یار, مدتاں بیت گئیاں, مدتاں بیت گئیاں. دل وچ درد ہزار ہزار, دل وچ درد ہزار, مدتاں بیت گئیاں, مدتاں بیت گئیاں. اور اس میں ایک پنجابی شعر ایڈ کر رہا ہوں کہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے, تیری جھوک دے آسے پاسے, سن دے ہاسے مٹھیاں گالی, سن یار سنے دا ہاسے, تے جھلیاں جھلیاں آکھ لا دل بر,
ہوئے اسی نت دے جلے ناسے عشق تیرے سانو کملیا کیتا پہلا چنگے بلے ہاسے یا رسنا ساولیا مدتاں بیت گیاں مدتاں بیت گیاں. اور شاعر نے اپنے آپ کو مٹا کر اپنے آپ کو خاک کر کے یہ شعر لکھا ہے کہ میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تیرے تے ستڑی میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تیرے تے ستڑی در در نہ کر خار سانو در در نہ کر خار مدتاں بیت گیاں مدتاں بیت گیاں. اور پنجابی شعر کہ آب ماہی یہ جو جتنا بھی کلام ہے اور اس میں جو ماہی کا ذکر یا محبوب کا ذکر ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے. آب ماہی تیرے آمن تے میں تاں لکھ احسان منے ساں آندا ویکھ کے دیواں سجدے تیرے پج پج قدم چومے ساں اینا تان کریں دیاں سینگیاں کو اج تیرا حسن وکھے ساں غلام فریدا جے آ جاویں میں تا سر نظرانہ دیساں آکھاں رسنا ساولیار مدتاں بیت گیاں مدتاں بیت گیاں دل وچ درد ہزار ہزار دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گیاں. اور بڑا خوبصورت شعر کہ در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در. مزہ لیں اس شعر کا مزہ لیں کہ محبوب آپ کے در کی بھیک مل جائے چاہے وہ خاک ہی کیوں نہ ہو کہ در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در تیرے دی بھیک چنگیری در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری لطف کرو ایک بار ہاں لطف کرو ایک بار
मुदतां बेत गया, मुदतां बेत गया, रुसना सावलिया मुदतां बेत गया। और भावे होवे कोला केरी, तो मियां साहब ने क्या लिखा है कि कख सवाद, स्वाद टेस्ट को कहते हैं, कख स्वाद कि बिल्कुल स्वाद नहीं है, टेस्ट नहीं है, मिठास नहीं है, कि कख स्वाद न मिश्री अंदर अते खंडा भी चख डिठिया, एना सारिया चीजा नालों ते गल्ला सजन दिया मिठिया, कख सवाद न मिश्री अंदर। मिश्री ये मीठी होती है, चीनी की तरह ही होती है, आप यूँ समझ लें कि शुगर वाली चीज़ होती है, मीठी होती है। और खंडा, खंड चीनी को कहते हैं देसी में, जो लोग अब पंजाबी जानते हैं, तो हमारे इलाके में अभी भी चीनी को, शुगर को खंड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ये मिठास और ये जो मिश्री है या ये जो चीनी है, इसमें वो मिठास है ही नहीं जो मिठास महबूब की बातों में है। ये मियाँ साहब भी कमाल लिख के गए हैं, तो कलाम है हमारा। हाँ, कख सवाद न मिश्री अंदर अथे खंडा भी चख डिठिया, एना सारिया चीजा नालों गल्ला सजन दिया मिठिया, रुसना सावलिया मुदतां बेत गया, मुदतां बेत गया, दर तेरे दी भीख चंगेरी या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नहीं महमल मंगदी मैं ते पैदल वैसा, मैनू ले चल सोने नाले, तेरे जोड़े साफ करन दी खातिर, मेरे हाजिर सिर दे वाले, ते जे कोई पूछे सोनिया ते कोलों एको जी कौन कंगाले, सरदार बस इतना आख देवी साडे उठां दी चरवाले, साडे उठां दी चरवाले, दर तेरे दी भीख चंगेरी भावें होवे कोला केरी, दर तेरे दी। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद आप क्या फरमाते हैं, आपने भी इश्क की इंतहा कर दी आका कायनात के साथ। आप फरमाते हैं कि ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दीवामा, ये जिस्म मेरा कंगी बन जाए और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो जुल्फों में फिरूं, आका कायनात मुझसे कंगी करें, ये मेरा जिस्म ऐसे हो जाए। ए तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ हुजूर दीवावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती, शाला पैर हुजूर दे आवा, जे सोना मेरे दिल विच राजी ते मैं सुख लूं चुल्ले पावा, गुलाम फरीदा किते मिल जाए सोना
تے میں رو رو آکھ سناواں آکھاں در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری لطف کرو ایک وار مدتاں بیت گیاں مدتاں بیت گیاں رسنا 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 ساولیاں مدتاں بیت گیاں۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سفنے دے وچ ملیا ماہی تے میں پالیاں گل باواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں یار جنہ دے موت نے مارے اور روندے تک تک قبراں آدھے در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در تیرے دی بھیک چنگیری پاویں ہووے کولا کیری در در نہ کر خار مدتاں بیت گیاں ایک اور پنجابی کلام جو میری اگلی لسٹ میں ہے، بڑے ہی خوبصورت کلام ہے، اور یہ اس کلام کے پیچھے بھی بڑی کہانی ہے۔ یہ کلام جب میں نے پہلی دفعہ سنا ہے نا تو ایک صدا لگانے والا گلیوں میں صدا لگا رہا تھا، فجر کا وقت تھا، اور میں نے یہ کلام سنا، میری آنکھ کھلی، بس اس وقت یہ کلام کی اتنی تاثیر تھی اور اتنا مزہ آیا تو میں نے یہ کلام یاد کر لیا۔ ہاں باندھی تے بردے تیں دل بردی ہو یار باندھی تے بردے تیں دل بردی ہو یار جانے ماہی میرا ہو ماز نہ جانے ہو یار باندھی تے بردے تیں دل بردی ہو یار باندھی تے بردے یا رسول اللہ میں اپنا کاری کچھ بھی نہیں باندھی تے بردے تیں دل بردے میں یار باندھی تے بردے کوئی کسے دا کوئی کسے دا میں باندھی تے بردے تیں دل بردی ہو یار باندھی تے بردے تیں دل بردی ہو یار جانے ماہی میرا ہو ماز نہ جانے ہو یار باندھی تے بردے تن تندور ہڈاں دا بالن تے میں ہاواں نال تپایا کھپ کھپ مکیاں کیتے پیڑے اتے عشق پلے تن لایا
تن دی ہانڈی مندا سالے وچ لون صبر دا پایا غلام فریدا میں تے ساری تیرے تینو ہجے اعتبار نہیں آیا باندھی تے بردے تے دل دی ہو یار باندھی تے بردے ہوں فالا پاوا پیر مناوا ہو یار فالا پاوا پیر مناوا ہو یار نام تیرے دا ورد پکاوا ہو یار نام تیرے دا ورد پکاوا ہو یار جانے ماہی میرا جانے ماہی میرا ہو ماز نہ جانے ہو یار باندھی تے بردے تین دل بردے ہو یار باندھی تے بردے تن تندور ہڈاں دا بالن اساں ہاواں نال تپایا کھپ کھپ مکیاں کیتے پیڑے اتے عشق پلے تھن لایا اور تن دی ہانڈی مندا سالن وچ لون صبر دا پایا سائیں غلام فریدا میں تے ساری تیرے تینو ہجے اعتبار نہیں آیا باندھی تے بردے تین دل بردے میں یار باندھی تے بردے کوئی کسے دا کوئی کسے دا میں باندھی تے بردے تین دل بردے ہو یار باندھی تے بردے اور عشق کہانی بے انداز ہو یار من وچ بسدا عشق دا ساز ہو یار غلام فرید کی دسے راز ہو یار اتھے سہ رل دے سگڑ سیانے ہو یار باندھی تے بردے دل بردے ہیں یار باندھی تے بردے میں تین دل بردے ہو یار باندھی تے بردے درد فراق رنجے چڑے والے اساں ہار پرو گل پائے ہک ہک درد ماہی دے اوتوں سہ سکھڑے گول گھمائے جنہ دردی میرا دل بر راضی شالا لگ جن دون سوائے غلام فریدا او دن چنگے جس شام ماہی گر آئے ماندھی تے بردے یہ بڑا کم از کم بھی یہ کلام میں نے کوئی 5 سال پہلے پڑھا تھا اور آج چونکہ ہمارا موضوع تھا پنجابی کلام کا تو اب مائنڈ جیسے جیسے چل رہا ہے نا دماغ چل رہا ہے تو وہ پنجابی کلام جتنے بھی پرانے پہلے پڑھے ہوئے ہیں جو کافی عرصہ ہو گیا تو اب وہ کلام آہستہ آہستہ ذہن میں آ رہے ہیں اس طرح کئی کلام کیونکہ میرا اصل میں جو ہے وہ اسٹڈی بھی میں نے پنجابی میں کی تو پنجابی کے لحاظ سے پنجابی ایک تو مجھے پسند بھی بہت زیادہ ہے اور 11ویں 12ویں میں بھی میں نے پنجابی ہی رکھی تھی اور پنجابی کے بارے میں بھی کافی سرچ کیا اور پڑھا اور پنجابی میں ذوق ہی بڑا ہے پنجابی اچھی بڑی لگتی ہے پنجابی کلام پھر بہت سارے یاد کیے تو یہ چیز ہے کچھ کلام لکھے بھی ہیں الحمدللہ تو
لیکن وہ ابھی پڑھے نہیں ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ صوفی کلام جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں، کچھ اس میں ایڈ کیے ہیں۔ تو اگلا کلام جی ہم پڑھ رہے ہیں جی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار۔ آپ نے تو پھر انتہا کر دی، آپ کی قلم کی کیا بات ہے۔ اور حضور کی یاد میں آپ نے جو ہجر لکھا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میاں صاحب، میاں حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، آپ کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کمال ہی کر دیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ کوشش کروں گا کہ کلام کا مطلب بھی میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سمجھا دوں۔ میں مٹھڑی نیت جان بالب سونا خوش بسدا وچ ملک عرب میں مٹھڑی نیت جان بلب سونا خوش بسدا وچ ملک عرب میں مٹھڑی توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں توڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں تیرے باندیاں دے میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب میں مٹھڑی۔ کلام سمجھیں کہ یہاں پہ میں ہوں بے چین اور روز جان میری لب پہ آ جاتی ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ خوش وستے ہیں، آپ کمال ہیں، آپ شہر عرب میں ہیں اور میں یہاں پہ بے چین ہوں۔ ترجمہ سمجھیے کہ حضرت خواجہ غلام فرید نے کیا ہی کمال کر دیا۔ اور دکڑے دوڑے ٹھوکریں کھا رہا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے نام پہ بک رہا ہوں، جہاں پہ آپ کا ذکر سنتا ہوں چلا جاتا ہوں، آپ کے نام پہ جو ہے وہ تھوڑے دھکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بکاندڑیاں۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ مفت بکنے کو تیار ہیں، بک چکے ہیں۔ آپ کے تیرے باندیاں دی میں باندیاں، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، اور ہم درد ہیں کتیاں نال ادب، اور آپ کے در کے کتے ہم سے زیادہ اچھے ہیں، آپ کے شہر کے کتے آپ ہم سے زیادہ اچھے ہیں، آپ کے در کے کتوں کے ساتھ ادب ہے، ان کی بے ادبی کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھیں صوفیاء کرام نے تو پھر کمال ہی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بابے تو شے ہی کوئی نہیں، دیکھیں بزرگوں نے تو عشق کی انتہا کر دی، عشق کی انتہا کر دی۔ آپ دیکھیں کہ درد ہیں کتیاں نال ادب، کہ در کے جو کتے ہیں ان کے ساتھ بھی بے ادبی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ہم سے اچھے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے در پر تو ہیں، آپ کے شہر کے تو ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اللہ، وہ شہر کی جس کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا شعر ہے کلام کا کہ باویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا ہے، یہ کلام ہے اس کا یہ شعر۔ باویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا، دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو
سانو بھی آیا کا دیدار کرا دینا سائم دی سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا میرے کملی والے آقا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی پیارے آقا نے فرمایا جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی پر پاویں طیبہ دے سائم دی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ جے گرم قدراں چ پھیر کوئی نہیں سفر مدینے دا ڈھیر کوئی نہیں میں آپ ونجاں تے ون نہیں سکدا حضور سد لین دیر کوئی نہیں پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا پاویں طیبہ دے ہم دردیاں کتیاں نال ادب پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جی کردہ مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں جی کردہ مدینے دے آسایاں مدینے دے آسایاں مدینے دے آسایاں جی کردہ مدینے دے آسایاں مدینے دیاں ہون گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں گدائیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدائیاں مدینے دیاں ہون گلیاں جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا نا تو قربان جائیں عشق بلال پر تو حضرت بلال حبشی آپ اس طرح رستے پر سر عام نہیں تھے چلتے وہ دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے تھے ایسا دیوار ہے نا دیواروں کے ساتھ لگ کے چل رہے ہیں ایسے کہ کہیں اس جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں پر میرے محبوب گزرے ہیں ایسے کہتے ہیں عشق یہ وہ عشق ہے کہ کہیں اس جگہ پر اس قدم پر میرا قدم نہ آ جائے اس جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے کہ جس جگہ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اور جب حضرت بلال حبشی آپ اذان دیتے تھے نا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے حی علی الصلاۃ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک نظر آتا تھا اور آپ اذان پڑھتے تھے جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی آئے نا جب مدینہ پاک میں تو لوگوں نے کہا کہ آپ آقا کائنات کے دور میں تو اذان پڑھتے تھے تو آپ بھی پڑھیں اذان تو آپ نے اذان شروع کی جب حی علی الصلاۃ پڑھی نا حی علی الصلاۃ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے تو اس وقت اللہ اکبر اس وقت اس دکھ کا اندازہ کیجئے اس محبوب اس عاشق کا اندازہ لگائیں کہ جس کا معشوق اسے نظر نہ آئے اور وہیں پہ پھر اذان چھوڑ دی پھر اذان مکمل نہ ہو سکی
کہ لوگوں نے پوچھا کہ بلال کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں حی علی الصلاۃ کہتا تھا تو آقا کائنات کا چہرہ انور مجھے نظر آتا تھا، اور اب جب میں نے حی علی الصلاۃ کہا تو مجھے آقا کائنات نظر نہیں آئے، تو میری برداشت سے یہ باہر ہے۔ دیکھیں یہ عشق ہے، یہ وہ عشق ہے جو سب سے پہلے جنت میں لے کے جائے گا آپ کو۔ یہ چیزیں اللہ پاک ہم سب کو عشق بلالی کا کہ وہ سمندر کا ایک قطرہ عطا فرمائے۔ تو ہماری حاضری کے تقریباً 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں پنجتن پاک کے حوالے سے کوئی پنجابی کلام پڑھ لیں۔ تو میرے ذہن میں حضرت پنجتن پاک کے حوالے سے ایک کلام آ رہا ہے، وہی کلام پڑھ کے انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے کل سے محافل کچھ سٹارٹ ہو رہی ہیں، تقریباً 3-4 دن محفلیں ہیں، تو کل 2 محفلیں ہیں، اور کل بھی کوشش کریں گے ہم محفل پہ ہی لائیو آئیں، کل دونوں محفل پہ کوشش کریں گے، ورنہ ایک پہ تو لازمی کوشش کریں گے کہ لائیو آ سکیں، اور 2 دن آگے اور محفلیں ہیں تو اس پہ بھی انشاءاللہ وہ لائیو کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ حافظ۔